عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت عمر ہی تو تھے اللہ کے نبی کی گردن اڑانے کے ارادے سے نکلتے ہیں، چلو آج قصہ ہی ختم کر دیتے ہیں، نبی کو مار ہی دیتے ہیں۔ راستے میں ایک صاحب ملتے ہیں، انہوں نے حضرت عمر کو دیکھا کہ بہت غصے میں ہے، تلوار ہاتھ میں ہے، تلوار دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ گرم ہے۔ پوچھا، اے خطاب کے بیٹے، اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ جواب دیا، تمہارے نبی کو قتل کرنے جا رہا ہوں، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، بس پانی بہت چڑھ چکا ہے، بہت لوگوں کو تمہارا نبی مسلمان کر چکا ہے، اب کوئی مسلمان نہیں ہوگا، آج تمہارے نبی کا خاتمہ کر دیتا ہوں، قتل ہی کر دیتا ہوں۔ ان کی زبان سے یہ نکل گیا، میرے نبی کی فکر بعد میں کرنا، پہلے اپنے گھر جا کر خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی سعید بھی مسلمان ہو چکے ہیں، ایمان لا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات غلط نکلی تو تیری گردن اڑا دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اللہ کے رسول کو تو چھوڑا، اپنی بہن اور بہنوئی کے گھر چلے گئے، دروازے کو دستک دی، وہاں قرآن پڑھا جا رہا تھا، پڑھانے والا پڑھا رہا تھا، اس کی آواز عمر کے کانوں میں دروازے کے باہر گئی، دروازے کو دستک دی، بہن نے دروازہ کھولا، پوچھا کون؟ کہا عمر۔ جیسے عمر کا نام سنا، بہن اور بہنوئی دونوں نے قرآن بند کر دیا، چھپا دیا، اور جو ان دونوں کو قرآن پڑھا رہا تھا، سکھا رہا تھا، وہ جلدی سے چارپائی کے نیچے گھس گیا۔ عمر کہیں نظر ہمارے اوپر نہ پڑ جائے، کہیں ہم کو قتل نہ کریں۔ پھر بہن آگے بڑھی، انہوں نے دروازہ کھولا تو وہ اپنے پوچھنے لگے، ابھی کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، کچھ نہیں، بس مارنا شروع کر دیا اپنے بہنوئی کو، اتنا مارا کہ وہ لہو لہان ہو گئے۔ بہن اپنے شوہر کو بچانے کے لیے جب آگے بڑھی، نہیں تم میرے شوہر کو کیسے مار سکتے ہو، کیسے پیٹ سکتے ہو، تو اپنی بہن کو بھی پیٹا، اتنا پیٹا کہ وہ بھی لہو لہان ہو گئی۔ اور آخر میں بہن نے کہا کہ عمر تو میری گوٹی گوٹی کر دے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے، کاٹ ڈال، پھر بھی مجھے کٹنا گوارا ہے، مر جانا گوارا ہے، لیکن اسلام چھوڑنا گوارا نہیں۔ ہاں سن، میں قرآن پڑھ رہا، میں قرآن پڑھ رہی تھی، یہ سچ ہے۔ حضرت عمر سوچنے لگے کہ آخر یہ کون سی کتاب ہے جس نے میری بہن کو اتنا بے باک بنا دیا ہے، جو کبھی میرا نام تک نہیں لیتی تھی، بھائی بھائی کہتی تھی، لیکن آج اس نے بھائی کا رشتہ بھی ختم کر دیا، اور کہنے لگی کہ عمر تو میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پھر بھی اسلام نہیں چھوڑیں گے۔ کون سی کتاب یہ پڑھ رہی تھی جس نے اس کو اتنا مضبوط بنا دیا؟ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، لاؤ ذرا دیکھیں میں ابھی کیا پڑھ رہی تھی، ذرا مجھے نہیں بتاؤ، لاؤ ذرا۔ بہن نے کہا کہ تم ابھی ناپاک ہو، جاؤ پہلے غسل کر کے آؤ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے غسل کیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا جاؤ پہلے وضو بنا کے آؤ۔ حضرت عمر وضو بنا کے آئے، پھر بہن نے ان کے ہاتھ میں قرآن دے دیا، لو یہ میں پڑھ رہی تھی، پڑھ کے بتاؤ کیا پڑھ رہی تھی۔ بتایا جانے لگا کہ قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اتنا سننا تھا، حضرت عمر فاروق کی دل کی دنیا بدل گئی۔ اللہ یہ کون سا کلام ہے، اللہ یہ کون سی آیتیں میرے کانوں میں پڑ گئی ہیں، اللہ یہ قرآن کی چاشنی ہے۔ مجھے اس کتاب سے دور رکھا جاتا تھا، مجھے اس کتاب پر ایمان لانے سے روکا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق کی دنیا بدلتی چلی گئی، کہنے لگے بس کرو بس کرو، مجھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چلو۔ حضرت عمر فاروق کو جب جناب محمد رسول اللہ کے پاس لایا گیا، دروازے کو دستک دی گئی، وہاں صحابہ کرام دار ارقم میں موجود تھے۔
حمزہ وغیرہ بھی موجود تھے اور لوگ بھی موجود تھے. کسی نے جھانک کر دیکھا, خبر دی, اے اللہ کے رسول عمر ننگی تلوار لیے اپنے ہاتھ میں دروازے کے باہر کھڑے ہیں, کیا کیا جائے؟ حضرت حمزہ نے کہا دروازہ کھولو, اگر اچھی نیت سے آئے ہیں تو ٹھیک, اگر بری نیت سے آئے ہوں گے تو اسی کی تلوار چھین کر آج اسی کی گردن اڑا دیں گے. دروازہ جیسے ہی کھولا, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے ان کے سینے پر ان کے گریبان کو پکڑ کے ان کو کھینچ لیا اور کھینچ کر یہی کہا الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. اے عمر, کیا بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا ذکر سن کر, اللہ کا ذکر یعنی قرآن کی آیتیں سن کر دل پسیج جائیں, خوف زدہ ہو جائیں, لرز جائیں. حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی, میں آپ کا جوتا صاف کرنے کے لیے چلا آیا, میں تو ایمان لانے کے لیے چلا آیا, میں تو اسلام قبول کرنے کے لیے چلا آیا. اور یہ کلمہ حضرت عمر وہیں پڑھتے زور سے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے آج جو نعرہ لگتا ہے نا, یہ نعرہ چندہ والا بھی لگاتا ہے, نعرہ نعرہ تکبیر. یہ ہر جگہ نعرے نہیں لگائے جاتے, نہ ہر جگہ لگانا جائز ہے, نہ ہر جگہ اس کی اجازت ہے. ہمیں ابھی جلسوں کے اصول اور آداب بھی نہیں معلوم ہے. میرے بھائیوں, سب سے پہلا نعرہ اسلام کی تاریخ میں اگر لگا تھا تو اس وقت لگا تھا جب حضرت عمر اسلام لائے, اور جب انہوں نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, تب سب نے زور سے, جتنے لوگ دار حکم میں موجود تھے, زور سے بلند کیا اللہ اکبر. یہ نعرہ اللہ اکبر کی صدا اس وقت بلند ہوئی جب حضرت عمر فاروق اسلام لائے. ان سے پہلے بھی جو لوگ اسلام لائے نعرہ نہیں لگا, حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے کے بعد نعرہ کہا. اللہ کے نبی نے عمر آج تم اسلام لائے ہو, مجھے اتنی خوشی ہوئی, اتنی خوشی ہوئی کہ آج دل کرتا ہے کہ تم جو مانگو میں تمہیں دے دوں. بولو کیا مانگتے ہو, کیا خواہش ہے تمہاری, کیا چاہتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول میری ایک خواہش پوری کریں گے. کہا کیا خواہش بھی کیا تھی, کیا خواہش؟ کہا اللہ کے رسول ابھی تک آپ نماز اس زید اس ارقم کے گھر میں, زید بن ارقم کے گھر میں آپ پڑھ رہے ہیں, آپ یہاں سے نکلیے اور اس کوٹھری سے جہاں چھپ کر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے صحابہ, یہاں سے نکل کر خانہ کعبہ آئیے, آپ نماز پڑھائیں, اور جتنے لوگ آپ پر ایمان لا چکے ہیں 39 کے قریب, یہ سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں, اور میں خانہ کعبہ کے دروازے پر تلوار لے کر کھڑا ہو جاؤں اور دیکھتا ہوں کہ کس کی ماں نے کس کو کتنا دودھ پلایا ہے جو آپ کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھانے سے روک سکے. چلیے آج خانہ کعبہ میں پہلی بار کھلے میں نماز ہوگی, آپ نماز پڑھائیں گے, 39 آدمی آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے, اور عمر دروازے پر کھڑے ہو کر چوکیداری کرے گا کس کی ماں نے کس کو کتنا دودھ پلایا ہے جو آج محمد رسول اللہ کو نماز پڑھانے سے روک سکے. میرے بھائیوں, یہ نعرہ تب لگا تھا حضرت عمر فاروق نے قرآن سنا, اسلام لائے. میرے بھائیوں, مومن کی دوسری صفت یہ ہے کہ جب اس کے سامنے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو اس کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ یہی حضرت عمر تھے,